پیسے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند مرد حضرات اور آہستہ سے خواتین اسلام درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ ویسے اس علاقے سے ہمارے ساتھی مولانا اکبر علی صاحب جو ہمارے ساتھ پڑھے ہیں وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی سبب سے وہ آج یہاں پر نہ پہنچ سکے، لیکن آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں ان کی بھی کاوشیں رہی اور انہوں نے بہت اصرار کیا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو ہمارے علاقے میں پہنچنا ہے، تو اپنے ایک ساتھی کی دعوت کو ٹھکرانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیا بات ہے؟ خیر، اب آ چکا ہوں تو میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کا اور میرا ساتھ رہے، جو کچھ بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے گوش گزار کیے جائیں، اسے دل کے نہا خانے میں جگہ بھی دیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ ماجدہ نے ارشاد تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر عالمی سطح پر امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، مسلمان زبونحالی کا شکار ہے، مسلمان معاشی اعتبار سے، مسلمان سیاسی اعتبار سے، مسلمان تعلیمی اعتبار سے، مسلمان کئی اعتبار سے ہر محاذ کے اندر شکست سے ہمکنار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا نے بڑی کوششیں کی ان مسلمانوں کو زوال کی طرف لے جانے کے لیے، دنیا نے بڑی محنتیں کی مسلمانوں سے ان کے وقار کو چھیننے کے لیے، اور آج مسلمانوں کا حال عالمی سطح پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر 52 بنام اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی آج دنیا کے کسی نقشے کے اوپر اسلامی حکومت بظاہر نظر نہیں آ رہی،
बल्कि सिर्फ नाम के मुसलमान और काम की इस्लामी हुकूमतें हमें नाम के मुसलमान दिखाई देते हैं और काम की इस्लामी हुकूमतें नहीं दिखाई देती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम शोर मचाते हैं कि आलमी सतह पर मुसलमानों को पस्त करने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए बातिलों ने मंसूबे बनाए और उन मंसूबों का शिकार मुसलमान हो चुका। लेकिन याद रखो, जहां हमारे जवाल के सिलसिले में गैरों ने बड़ी कोशिशें की हैं, वहां हमने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी, बल्कि हमारा हाल भी ये है कि हमने गैरों की गुलामी को कबूल कर लिया, उनके तर्ज़े हयात को कबूल कर लिया, उनके अफकार और नजरियात को कबूल कर लिया, उनके उसूल को कबूल कर लिया और उनकी तहजीब को कबूल करके आज दुनिया में मानने वाले को अता फरमाता है। मौजूदा दौर में इस्लाम का हसीन चेहरा बेनकाब करना कितना जरूरी है। दुनिया की सारी बातिल कुव्वतें इस वक्त से एतबार से है कि अगर इस्लाम का हसीन चेहरा, इस्लाम का असली चेहरा अगर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए तो दुनिया का हर फर्द इस्लाम की आगोश में आने को बेचैन हो जाएगा, इस्लाम की आगोश में आने के लिए बेकरार हो जाएगा। इसलिए कभी प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है, कभी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जाती है, कभी एटम बम की बात कही जाती है, कभी यह कहा जाता है कि केमिकल वेपन इराक में मौजूद है, ये कहते हुए हमले किए जाते हैं। और इस तरीके से इस्लामी मुर्दा वो हो जो मुर्दा रसूल का मानने वाला हो। हम तो जिंदा रसूल के मानने वाले हैं, हम जिंदा कुरान के मानने वाले हैं, हम जिंदा रब के मानने वाले हैं। हमारा दीन भी जिंदा, हमारे नबी भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा और हमारा रहमान भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने पैगंबर की तरफ लौटने की जरूरत है, उनकी तालीमात की तरफ लौटने की जरूरत है, उनके फरामीन की तरफ लौटने की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों ने किस हद तक अपने फिक्री दिवालियेपन का सबूत पेश किया है कि आज का वो मुसलमान तबका जिसके पास थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ी सी दुनियावी एजुकेशन आ गई, तो आज उसकी सोच ये बन गई है कि अगर मौजूदा दौर के अंदर कामयाब और कामरान होना है तो इस्लाम हमारे लिए दरमियान में माअल्लाह बहुत बड़ी आड़ है। अगर हमने अपना नाम बहैसियत मुस्लिम पेश किया, हमने उलमा का जायजा लो, मशाइख का जायजा लो, इदारे में पढ़ने वाले तलबा की जिंदगी का जायजा लो। मुझे अमेरिका की सरजमीन पर एक नौजवान ने सवाल किया था, जब मैंने ये गुफ्तगू की अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करेगा। बरजस्ता एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा, मौलाना बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं, आप जरा बताइए तो सही, अमेरिका की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए लेकिन आपके इस्तकबाल के लिए कितने लोग थे? आप जरा देखो, हॉल के अंदर आप प्रोग्राम कर रहे हो, नियाज का एहतमाम कर रहे हो, फिर भी आने वालों की तादाद देखिए। लेकिन अगर इसी सरजमीन के ऊपर कोई फिल्मी आर्टिस्ट आ जाए तो उसके शो को देखने के लिए लोग पैसा दे करके जाते हैं और आप कहते हैं कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके हबीब की इताअत करे उसे इज्जत मिलती है। तो हम तो देख रहे हैं कि क्रिकेटर को इज्जत मिल रही है, हीरो लोगों को इज्जत मिल रही है, लेकिन वो लोग जो दीन को फॉलो कर रहे हैं, दीन पर अमल कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब नजर आ रही है, बड़े खस्ता हाल को नजर आ रहे हैं। मौलाना हम तो दुनिया के अंदर जो रियलिटी को देख रहे हैं उसी के पीछे हम दौड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि फिल्मी हीरो कामयाब नजर आ रहा है, इज्जत पा रहा है, हम उसके पीछे दौड़ेंगे। हम स्पोर्ट्समैन को देखते हैं कि दौलत उसके पास मौजूद है, खेल की बुनियाद पर हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हम दीनदारों को देखते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी है, हम किस तरह से उनको फॉलो करें। आप कह रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बुनियाद पर इज्जत मिलती है, लेकिन हम जमाने में इंसानों की जिंदगी का जायजा और मुसलमानों के हालात का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं। मैंने कहा भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन इसका जवाब सुनने से पहले अपने जहन को बिल्कुल तैयार कर लो, दिल को बिल्कुल मुतवज्जे कर लो, और जब मैं कोई बात कहूं उसे दिल के नेहाखाने में जगह देने की कोशिश भी करो। सुनो, फिल्मी हीरो का आलम यह है कि वो जब बूढ़ा होता है उसको मंजरनामे से हटा दिया जाता है। स्पोर्ट्समैन बूढ़ा होता है, खेलना छोड़ देता है, जीरो में
اسے ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ٹیمپریری عزت ملتی ہے، اسے لمحاتی عزت ملتی ہے. لیکن سنو، اسلام پر عمل کرنے والا جتنا پورا ہوتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اسے لمحاتی عزت نہیں ہوتی. وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تب بھی معزز ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر ہوتا ہے تب بھی معزز ہوتا ہے، وہ محشر میں ہوگا تب بھی معزز ہوگا. سن لو، آج بھی اگر مسلمان باعزت ہونا چاہتے ہیں تو انہیں کسی ہیرو کی پیروی کی ضرورت نہیں، مدینے کے تاجدار کی پیروی کی ضرورت. آج ہم جائزہ لیں، آج ہماری شناخت کیا بن چکی، آج ہماری آئیڈینٹی کیا بن چکی، آج ہماری پہچان کیا بن چکی. ہم کس اعتبار سے دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں؟ لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں تو کس وجہ سے یاد کرتے ہیں؟ آج مسلم اکثریتی علاقوں کا جائزہ لو، مسلم محلوں کا جائزہ لو، مسلم خاندانوں کا جائزہ لو، تو عالم یہ نظر آئے گا کہ آپس میں اتنی کھینچا تانی اور چیرا دستی ہے کہ العیاذ باللہ. پہلے کا دور یہ تھا، چاہتا تو تلاش کرتا کہ کسی مسلم محلے کے اندر میں گھر لے لوں، اس لیے کہ جب میں اس محلے میں اپنا گھر لے کر کے رہوں گا تو جو غلام رسول ہوگا وہ اپنی نگاہوں سے میری عزت، میری بیٹی کی آبرو کو چھلنی نہیں کرے گا، بلکہ مسلم محلے میں میری بچی رہے گی تو اس کی آبرو بھی محفوظ رہے گی. اس لیے کہ ساتھی ساتھ اپنی جوان بچی کو بھی اپنے ساتھ شریک سفر کیا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، 18 سال کی صرف عمر مبارک تھی. وہ تاجر مکے کی سرزمین پر مکے کے تاجر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اپنا سامان تجارت فروخت کرتا ہے. اس تاجر کی نظر اس کی بچی پر پڑی، اس کی نیت خراب ہوئی اور اپنے گنڈوں کے ذریعے اس نے اغوا کروا لیا. وہ شخص تڑپتا رہا، چیختا رہا، پریشان ہوتا رہا، ادھر ادھر مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آ سکا. کسی نے کہا سنو، کہ میں بس ایک ہی پاکیزہ نوجوان ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کرے، اور اس کے صادق الوعد الامین ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ شاید وہ تمہاری دستگیری کریں اور تمہاری بچی کو چھڑوائیں. اللہ اکبر. وہ تاجر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے بڑے چرچے تمہارے میں نے سنے ہیں، میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، میری بچی آج غیر کے قبضے میں ہے، میں اس کی رہائی چاہتا ہوں. مکے کا کوئی شخص میری مدد کو تیار نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا تم مسیحا ہو اور تم ہی میری بچی کو ظالم سے رہائی دلا سکتے ہو. آقائے کائنات نے ایک بچی کی آبرو کو خطرے میں محسوس کیا، اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا اور جا کر کے اس تاجر کے دروازے پر حضور نے دستک دی. تاجر نے کہا کون؟ آقا نے اپنا نام نامی اس میں گرامی بتایا. تاجر کہتا ہے کیسے آنا ہوا؟ کہا تو نے اس کی بچی کو اغوا کیا ہے. برجستہ تاجر نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی اس کی ہے، باہر کی رہنے والی ہے، بے چین تم کیوں ہو رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے جواب دیا میں تو زمین پر آیا ہی اسی لیے ہوں کہ ہر پریشان حال کی مدد کروں، ہر ایک کی آنکھوں کی حفاظت کروں. اور سن لے، جب تک محمد یہاں پر موجود ہے تو اس بچی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. میں یہاں سے اسی وقت جاؤں گا جب اس شخص کی بچی کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، اور اگر تو ہاتھ نہیں، تو نے اگر اس بچی کو اس کے سپرد نہیں کیا تو تیرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. آقا کے کلام کے اندر وہ روب و دبدبا تھا کہ اس نے اس کی بچی کو رہا کر دیا. بچی باپ کے
بستیاں بن جاتی ہیں، آقائے کائنات کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، وہ شخص کہتا ہے اے محمد تمہارا احسان میں زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھول سکتا، یقیناً تم مسیحا ہو، یقیناً تم بڑے کرم فرما ہو۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فکر عطا فرمائی، نوجوانوں کو ایک عظیم ڈر عطا فرمائی، سالہ نوجوانوں تم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں کہ آبرو کو بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اگر تم میرے امتی ہو، اگر تم میرے غلام ہو تو ایسی جماعتیں تشکیل دو جو جماعتیں بچیوں کی آبرو کی حفاظت کریں اور ظالموں سے بچیوں کو نجات دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جس قوم کا نوجوان خود کھسلا ہوا ہو، جس قوم کا نوجوان خود بگڑا ہوا ہو، جس قوم کے نوجوان کی خود اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا ذہن تبدیل ہو سکتا ہے، وہ کیا چیز تھی؟ جہاں جہاں سے یہ آواز اٹھتی وہاں حضور اپنے کسی صحابی کو بھیج دیتے تھے، جس بستی سے آواز اٹھتی اس بستی میں بھیج دیتے تھے، صحابی ان بستی والوں کے ساتھ رہتے، لوگ ان کی صبح کو دیکھتے، لوگ ان کی شام کو دیکھتے، لوگ ان کے ساتھ تجارت کر کے دیکھتے، لوگ ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھتے، لوگ ان کے پڑوس میں رہ کر کے دیکھتے، لوگ ان کے ساتھ ڈیلنگ کر کے دیکھتے، لوگ ان کے ساتھ کھانا کھا کر کے دیکھتے، لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کا ذہن تبدیل ہونا شروع ہو گیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ محمد کے ماننے والے تو نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، تجارت کرتے ہیں تو سچ کا دامن نہیں چھوڑتے، کھاتے ہیں تو تہذیب کے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی کسی کی برائی میں پڑتے دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! جب صحابہ کا یہ کردار لوگوں نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ پروپیگنڈا کرنے والے جھوٹے ہیں، محمد کے دیوانے سچے ہیں، محمد کے دیوانوں کا اخلاق اچھا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی الیکٹرونک میڈیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہے، وہ جس طرح سے چاہیں دنیا کے اندر حقائق کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اپنی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آج تمہارے پاس الیکٹرونک میڈیا نہیں تو کوئی بات نہیں، پرنٹ میڈیا پر تمہارا کنٹرول نہیں تو کوئی بات نہیں۔ مسلمانوں پکے اور سچے غلام رسول بن جاؤ، جہاں سے تم گزرو گے دنیا اصلی اسلام کا چہرہ دیکھ کر غلط پروپیگنڈے کے خلاف آواز اٹھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج ہمارا نوجوان سائیکل کا دھکا لگ گیا تو ماں بہن کی گالی شروع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، باپ کے حوالے سے بڑھو کہہ کر باپ کو پکارتا دکھائی دیتا ہے، ماں کے حوالے سے کھسیا گئی ہے کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اس الگ تہذیب کو دیکھنے کے بعد کون ہے جو آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کرے گا یا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرے گا؟ جس باپ کی خوشی کو پیغمبر اعظم نے رب کی خوشی بتائی ہو، جس ماں کے قدموں کے نیچے رسول اعظم نے جنت رکھ دی ہو، آج اس ماں کے حوالے سے ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا لب و لہجہ کیسا ہے؟ آج تھوڑی سی بات پر ماں بہن کی گالی۔ جانتے ہیں آپ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گالی بکتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو اللہ کی نظروں سے گر جائے کائنات مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے کبھی نہیں اٹھا سکتی، کبھی نہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں سے یہ سب سیکھ لیے؟ کس کی طرف تمہاری نظر ہے؟ کس کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ تم میں پیدا ہو گیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے افکار و نظریات میں تبدیلی پیدا کرو، اپنے افکار و نظریات کی اصلاح کرو۔ آؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو اخلاق کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے یاد رکھو، معاذ اللہ جو لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں رسول اعظم کی طرح آئیڈیل بنانے کا رب نے حکم نہیں دیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، رسول اعظم کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بڑے مزے میں کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ لگائیں پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس عظیم رب نے حضور کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ خلق کہتے کسے ہیں؟ آئیے تھوڑی سی اس کی تفصیل سن لو تاکہ اخلاق کے حوالے سے جان سکو، اور آج کے دور کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نماز بھی اخلاق درست کرنے کے لیے ہے، روزہ بھی اخلاق سنوارنے کے لیے ہے، حج بھی اخلاق سنوارنے کے لیے ہے۔ نماز کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، روزے کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بروز قیامت میزان پر جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اخلاق ہی ہوگی، سبحان اللہ، وہ اخلاق ہی ہوگی۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہی اخلاق ہماری آئیڈینٹی تھی، یہی اخلاق اسلام کے پھیلنے کا سبب تھا۔ اسپین کی سرزمین سے جب مسلمانوں کے اخراج کی کوشش کی گئی اور جب کثیر تعداد میں مسلمان وہاں سے مائیگریٹ ہوئے، مہاجر ہوئے، ہجرت کر گئے، اور اسپین کی سرزمین پر عیسائیوں نے محسوس کیا کہ اب شاید تھے راستوں میں چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، مسلمان کو پکڑنے کے لیے عیسائیوں نے یہ کوشش کی کہ ایک چوراہے پر ایک کوڑ کی مریضہ خاتون کو بٹھا دیا اور اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مٹکا رکھ دیا اور اس خاتون سے کہا ہر نکلنے والے راہگیر سے تم پانی طلب کرنا، اس سے پانی مانگنا۔ اللہ اکبر، وہ خاتون وہاں بیٹھی رہی اور جو نہ دیتا، اتفاقاً ایک کوٹ پینٹ میں ملبوس نوجوان وہاں سے گزرا، جیسے ہی اس عورت نے کہا واٹر، العطش، پانی، بس اتنا کہنا تھا، نوجوان پانی کے مٹکے کی طرف لپکا اور جانے کے بعد اس سے ایک گلاس پانی بھر کر اس عورت کو دینے کے لیے جیسے ہی پہنچا تھا کہ قرب و جوار میں پھیلے ہوئے جاسوس آئے، اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام کرسچن بتایا۔ کتنا سننا تھا کہ ان لوگوں نے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم عیسائی نہیں، تم مسلمان ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں کرسچن ہوں، لیکن وہ مانے نہیں۔ تفتیش کے بعد پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے، اور جب اس کی حقیقت واضح ہو گئی تو اس مسلمان نے سوال پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ، میں سجدہ تو نہیں کر رہا تھا کہ تم دیکھ کر کے پہچان لو کہ میں مسلمان ہوں، میرے ہاتھوں میں تسبیح تو نہیں تھی کہ تم دیکھ کر پہچان لیتے کہ میں مسلمان ہوں، میں احرام کی حالت میں تو نہیں تھا کہ تم دیکھ کر پہچان لیتے کہ میں مسلمان ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی تو نہ تھی جسے دیکھ کر تم پہچان لیتے کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن تو نہیں پڑھ رہا تھا جسے دیکھ کر تم پہچان لیتے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس نے جب یہ کہا تو جاسوسوں نے کہا سنو، ایک کوڑ کی مریضہ سے اگر کوئی ہمدردی کر سکتا ہے تو یہ غلام مصطفیٰ ہی کر سکتا ہے۔ آقا کا دیوانہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارے اس اخلاق کو دیکھ کر ہم نے پہچان لیا کہ تم مسلمان ہو۔ خدا کی
قسم یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی، اور آج ہماری پہچان معاذ اللہ۔ زبان دیکھو تو بے لگام، عادت دیکھو تو اللہ ماشاءاللہ۔ کیا یہی ہماری پہچان ہے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پہلے کہاں سے پہلے کا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو پوری دنیا کے اندر متعارف کرائیں۔ کیسے کرائیں گے ہم؟ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کی سرزمین پر میرے خواجہ بھی تشریف لائے، عطائے رسول تشریف لائے، انہوں نے تلواروں سے 90 لاکھ کو۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بچی میکے جاتی ہے نا تو آج کی ہر شخص کی بیوی اللہ ماشاءاللہ میکے جانے کے بعد پہلے سسرال والوں کی اور شوہر کی برائی سٹارٹ کرتی ہے۔ اس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، ساس بڑی ظالم ہے، سسر بڑا ظالم ہے، شوہر تانا دیتا رہتا ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ آپ مجھے بتاؤ، گھر والوں کو ہم نے اپنے اخلاق سے مطمئن نہیں کیا تو باہر والوں کو کہاں سے مطمئن کر پائیں؟ کیا بات، واہ واہ، کہاں سے مطمئن کر پائیں؟ پہلا دائرہ، ہمارے اخلاق کا پہلا مظاہرہ ہمیں سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی سند اسے عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ واہ واہ، بے شک۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ مساجد میں، مدارس میں دو یہ دینا چاہیے، اس کے بغیر نہ مدارس زندہ رہ سکتے ہیں نہ مساجد باقی رہ سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے خاندان کے اندر جو سنی صحیح العقیدہ ہے اور خاندان میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی بھی مدد کرو۔ کیا بات، بے شک، اس کو درگزر نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی اپنی فکر درست کر لو، یہ اخلاق میں سے ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کی تم نے مدد کی اور تمہیں رات کو 2 بجے کوئی کام کی ضرورت پڑی تو یہ نہ ہو کہ بیٹے کو اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہو جائے گی، اس پر احسان کیا تھا، اے بیٹا تھوڑا جلدی ابھی آ جا، بیچارہ مجبور ہے، اس پر آپ نے احسان کیا، وہ دوڑتا ہوا چلا آئے گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی نیند تو خراب نہ کی، لیکن جس پر آپ نے احسان کیا تھا اس کو رات کو 2 بجے آپ اس لیے بلا رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ چاہ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ۔ کیا بات، جو تو نے احسان کیا اس احسان کا بدلہ اس سے نہ لے، اس کا تقاضا، اس کی طلب، اس کی چاہت اپنے دل میں نہ رکھ۔ سنو، آج دعائیں کرواتے ہو کہ روزی میں برکت ہو، دعائیں کرواتے ہو کہ عمر میں برکت ہو۔ میری دعا، کسی کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیغمبر کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کی عمر اور روزی دونوں میں برکت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن یہاں یہ بات عرض کر دوں، صلہ رحمی کے لیے عشق رسول بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کسی وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، گستاخ رسول کی مدد کرنا اس سے روزی میں برکت نہیں، جو ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ اس کو اور آپ کی آنتیں کٹی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش بھی، اور جب پوچھا کہ بھائی مجھے خالی اتنا بتا دو کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، کیا آپ جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا بھائی آپ بتا دیجئے، آپ شہید ہو جائیں تو میں بعد میں اس سے قصاص ہوں، قربان جائیے ان کے جواب پر۔ کہ ارشاد فرماتے ہیں بھائی حسین، نبی کی اولاد کا شیوا نہیں کہ کسی کے عیب کو ظاہر کرے، پردہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، پردہ اٹھانے کے لیے نہیں۔ یہ حال تھا، یہ کیفیت تھی،
دیتی ہیں, تھوڑی سی بات نہ مانے کہ بس شکایت کا پرندہ لے کر حاضر ہو جاتی ہیں, جیسے پہاڑ ان کے اوپر مصیبتوں کا ٹوٹ پڑا. تو یہ سوچ تبدیل کرو تم اپنی, یہ فکر تبدیل کرو اپنی. اور بہت سارے نوجوان جہیز کی لالچ کے اندر بڑے بڑے گھرانوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں, اور بہت سارے بیویوں پر ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے جہیز مانگا جائے, زیادتی کی جائے, سختی کی جائے, تو میکے سے وہ لے کر کے سب کچھ آئیں گے. اور بہت ساری مائیں اپنی بچیوں کو جہیز کے اندر اتنی چیزیں دے دیتی ہیں کہ بچی کو کسی چیز کی دقت نہ ہو, سب لے جاؤ, یہ لے جاؤ, وہ لے جاؤ, دو, اللہ نے دیا ہے اپنے حساب سے دو. لیکن نوجوان سے کہوں گا کہ تم امید نہ رکھو کہ تمہاری بیوی میکے سے بہت کچھ لے کر کے آئے. ہاں, اگر تم امید رکھنا چاہتے ہو تو ایک چیز کی امید رکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھے, جہاں بلند تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے, اور حالت جب دیکھی تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں کچھ پیش کروں تاکہ اللہ نہ کرے, لیکن قضا تو بہرحال ہونی ہی ہے. اگر موت واقع ہو گئی تو جو چیز, جو رقم آپ کو دوں وہ آپ کی بچیوں کو کام آ سکے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے. کہا امیر المومنین, آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا, اور جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو پتا چلا کہ جو بیٹا اغوا کیا گیا ہے وہ مکے میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہے, تو بس وہ تلاش کرتے کرتے مکے میں پہنچا. اور جب مکے میں پہنچا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حاضر ہوا, اپنے بیٹے کو پایا, اور پانے کے بعد برجستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا لخت جگر ہے جسے اغوا کیا گیا تھا, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں, میں اپنے بچے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا, اسے میرے حوالے کر دیں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے کہا, بیٹا تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں حضور, یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے فرمایا, سنو, اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے خوشی سے اجازت ہے, اور رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں جبرن نہیں نکالوں گا. اتنا سننا تھا کہ اللہ اکبر, حضرت زید بن ثابت نے حضور کے قدم کو پکڑ لیے اور عرض کیا, آقا جو پیار آپ کے بارگاہ کے اندر ملتا ہے وہ ماں باپ کی بارگاہ میں بھی نہیں مل سکتا. آپ اندازہ لگاؤ, جس رسول نے غلاموں کو اتنا پیار دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر حضور کے پیار کے اندر زندگی. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. یہ غلام کے ساتھ سلوک ہے, یہ ایمپلوئی کے ساتھ سلوک ہے, یہ اپنے ماتحت والوں کے ساتھ سلوک ہے. زید بن حارث, جزاک اللہ خیر, حضرت زید بن صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر جلیل القدر صحابہ وہاں پر موجود تھے. لیکن اذان کا وقت ہوا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکابر صحابہ کو اذان کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھنے کا حکم دینے کی بجائے حضرت بلال سے فرمایا, بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت بلال نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا, صدیق اکبر پر غشی تعریفی گر گئے, بے ہوش ہو. فاروق اعظم نے سہارا دیا, اذان ختم ہوئی, اور کافی دیر کے بعد جب صدیق اکبر کو ہوش آیا تو فاروق اعظم نے پوچھا, ابو بکر اذان تو اس سے پہلے بھی بلال نے دی تھی, کبھی تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی, آج ایسا کیوں ہوا؟ جواب میں فرماتے ہیں, عمر کیا بتاؤں, تم بھی اپنے قبیلے کے بڑے ہو, میں بھی اپنے قبیلے کا بڑا ہوں, لیکن تم اور ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہیں اور بلال کی عظمتوں پر قربان ہیں. بلال کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے, بلال کے قدموں کو
کعبہ چوم رہا ہے تو اس کی اس عظمت کو دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا. اور یہ عظمت ملی کس کی وجہ سے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. غلاموں کو آقا نے مقام دیا. یہ غلاموں کو مقام دیا. آج کا سیٹ کہتا ہے کہ نوکر کو گالی دیے بغیر سدھرتا نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے. بے شک اسلامی فکر نہیں ہے. اپنی سوچ کو درست کرو, اپنے افکار کو درست کرو, اپنے اخلاق کو درست کرو. یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے. اب آئیے آخری بات کی طرف. جی 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 سبحان اللہ. تیسرا گروہ جو اخلاق کے حوالے سے گواہی دے سکے اور جس کی گواہی کو سمجھا جا سکے, مانا جا سکے. فرمایا گیا جس کسی کے اخلاق کو جاننا ہو اس کے دشمن سے پوچھو کہ دشمن کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے. واہ. اور جب ہم اس حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دشمن بھی یہ کہنے کو تیار ہے کہ آقا جیسا حلیم التباع اور آقا جیسا با اخلاق ہم نے کسی کو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جی یہودیوں کا سب سے بڑا عالم زید ابن صعنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ پہنچے. کھجوروں کے حوالے سے ڈیلنگ ہوئی. 1 مہینے کی مدت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کے بعد تمہیں کھجور دے دی جائے گی. انہوں نے رقم ایڈوانس کے اندر دے دی اور چلے گئے. ابھی 2 دن مدت کو پورے ہونے کو باقی تھے کہ وہ حاضر آئے اور آنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجوریں عطا فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مدت کو ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں. اس نے کہا معاذ اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا اس نے شروع کر دیا. اتنا برا بھلا کہا کہ فاروق اعظم سے برداشت نہ ہوا. انہوں نے تلوار نکال لی, قریب بیٹھے ہوئے تھے تو, اور ارشاد فرمایا عمر کی موجودگی میں نبی کی یہ بے ادبی اب برداشت نہیں ہوتا, میں تیرا سر قلم کر دوں گا. آقا نے فاروق اعظم کو روکا اور روکنے کے بعد فرمایا عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ ان کو کھجور دے دو اور اس سے کہنا چاہیے تھا کہ ذرا تمیز سے بات کرو. جاؤ جا کر کے اس کو کھجوریں دے دو اور ہاں سنو کچھ وسق زیادہ کھجوریں دے دینا. فاروق اعظم نے سنا. زید ابن صعنہ کو ساتھ لیے اور چل پڑے. جانے کے بعد کھجوریں دی اور اس کے بعد کچھ وسق کھجوریں جب زیادہ انہوں نے دی تو اس نے کہا اے عمر یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ کہا جو میں نے تلوار نکالی تھی اس سے تمہارا دل دکھا ہوگا. یہ تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں, آقا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دے رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ اس نے برجستہ کہا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ فاروق اعظم نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں زید ابن صعنہ. کہا وہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم؟ کہا ہاں. کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے اتنا بڑا عالم ہو کر تو نبی سے بات کرنے کی تمیز نہیں جانتا, تو نے حضور سے اس طرح سے بات کی. بس اتنا سننا تھا کہ زید ابن صعنہ نے کہا اے عمر میری گستاخی کی نیت نہ تھی, میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں, تو ذرا آج دیکھنا چاہتا تھا. میں برائی کر کے دیکھا کہ ذرا دیکھوں حضور میرے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور کلمہ پڑھا داخل اسلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ شاکر نوری. سبحان اللہ. کل کوئی آپ کے ذہن کو ورگلانے کی کوشش نہ کرے. سن لو کہ دیکھو گستاخ رسول کے ساتھ بھی سرکار نے کیسے سلوک کا حکم دیا. یہ حضور کا عفو نصیب فرمائے. اور میں گزارش کروں گا چونکہ میں جلدی میں آیا ہوں, جلدی میں جا رہا ہوں,
इसलिए मैं अपनी किताब दरसी किताब भी नहीं ला सका, वरना उलमा की खिदमत में पेश करता। मैं गुजारिश करता हूँ कि अब ऐसे माहौल को क्रिएट करो, इसलिए कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, एक इंसान को देखकर दूसरे इंसान में जज्बा पैदा होता है। नौजवान ऐसा माहौल बनाए कि उनके माहौल के अंदर जो भी आए उसकी जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के सांचे में ढल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की से वाबस्तगी के बाद लाखों इंसानों की जिंदगी के अंदर तब्दीलियां पैदा हुई हैं। बेशुमार नौजवान जो दाढ़ी रखने में शर्म महसूस करते थे, आज आकाए कायनात की सुन्नतों पर अमल करने में उन्हें कोई झिझक महसूस नहीं होती। और सुन लो, आज के दौर के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना दुश्वार बज़ाहिर लोगों को नजर आता होगा। हकीकत यह है कि आज के दौर के अंदर या किसी भी दौर के अंदर अगर कामयाबी दरकार है तो आका के कदमों से वाबस्ता होना पड़ेगा और आका की सुन्नतों को अपनाना होगा। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ जो उलमा और जो हजरात मौजूद हैं वो अगर अपने इलाके में सुन्नी दावत इस्लामी की शाख कायम करना चाहते हो तो वो हमसे राब्ता कायम करें। नंबरात यहाँ के साथियों से हासिल कर लें और फ़ोन पर राब्ता कायम करके अपने इलाके में काम शुरू करें। और बस ये एक और बात अर्ज कर दूं कि सुनो, अब दौर ऐसा आ चुका है कि हमारे अखलाक को मिटा करके दूसरे अखलाक के बद अखलाकी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे हालात के अंदर हर गुलामे रसूल की जिम्मेदारी है कि अपने नबी से मोहब्बत का सबूत नबी की तालीम पर अमल करके दे, ताकि नबी भी राजी हो जाए और रब्बे कदीर भी राजी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।